حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، اس زمانے میں ہوٹلیں نہیں تھی، میں 60-70 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، 60-70 ایئرز پہلے کی، ہوٹلیں نہیں تھی، لوگوں کے مکان ہوتے تھے۔ تو حج کے زمانے میں لوگ اپنے ایک کمرے میں چلے جاتے، 2-3 کمروں کو کرائے پر دے دیتے۔ بدو قسم کے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، غریب تھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں میرے رفقا کے ساتھ حج پڑھنے کے لیے گیا، تو ہم نے بھی ایک مکان کرائے پر لیا مکے میں، پھر مدینے گئے تو مدینے شریف میں ایک مکان کرائے پر لیا۔ اب وہ مکان والا بیچارہ غریب تھا، ہم کھانا پکاتے تھے تو اس کو بھی کھلاتے تھے، اس کا کرایہ بھی دیا ہم نے۔ جس دن ہمارا روانہ ہونا تو ہم نے ان کے بچوں کو بلایا، ان کے اولیاء کو بلایا، اور ہم نے کہا کہ آپ کے بچوں کو پاکستان بھیجو، ہمارے پاس مدرسے ہیں، ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کو کپڑے دیں گے، ان کو دین کی تعلیم دیں گے، ان کو قرآن سکھائیں گے، ان کو حدیث سکھائیں گے، سب کچھ دیں گے۔ یہ کہہ کر ان کو ترغیب دے کر ہم آخری سلام کے لیے مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو وہ بچے بھی ساتھ آئے۔ سلام پڑھ کے جب نکلے، علامہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں نے مجھے عربی میں یوں کہا کہ یا ابو، یا ابا جی، آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے وہاں پانی اور یہ پانی ملے گا؟ کہاں ملے گا، کیوں نہیں؟ کھانا ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ فروٹس بھی ملے گا؟ کہاں بالکل ملے گا۔ کہا اچھا کپڑے بھی ملیں گے؟ کہا جی۔ رہنے کا بھی ملے گا؟ جی، ساری چیزیں ہم آپ کو دیں گے۔ پھر اس بچے نے مزار اقدس کی طرف اشارے کر کے فرمایا کیا یہ بھی ملیں گے تمہارے وہاں؟ یہ بھی ملیں گے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور بچہ تو نے تو مجھ کو سبق پڑھا دیا کہ اگر عشق رسول نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولا کا عشق بچوں میں بھی ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے سینوں سے نہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کلمہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، اور ہم اس کلمے پر مضبوط عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے مولا بھی نصیب فرما دے اور اس کے رسول بھی نصیب فرما دے۔